ایک اور روایت ہے حدیث قصہ اس کو کہا جاتا ہے، اوڑھنی یعنی چادر والی روایت، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ روایت میں بھی پڑھ کے سناؤں گا۔ اس روایت کی سندی بحث میں تو بہت اختلافات ہیں، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی سند پر بہت اشکالات ہیں، اضطرابات ہیں، اس کے راویوں پہ بہت جرح نقد کیا گیا ہے، لیکن اہل تشیع کیا وہ ہے، کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی آ گئی ہے۔ سند کی بحث سے قطع نظر جو نفس مضمون ہے اس پر غامدی صاحب قرآن کی روشنی میں کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ روایت میرے سامنے فرمایا، سیدہ عائشہ کی بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کڑھائی والی چادر اوڑھ رکھی تھی، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں اس میں داخل کیا، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی داخل کر لیا، اور حضرت علی آئے تو انہیں بھی اندر داخل کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے، یطہرکم تطہیرا۔ وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اسی روایت سے ملتے جلتے الفاظ ام سلمہ کی بھی ایک روایت میں آئے ہیں، اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے۔ اس تفصیل کے مطابق باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاوا دیا ہے اور پھر ان حضرات کو بلایا ہے اور پھر چادر میں شامل کیا ہے، اور ام سلمہ جو خود ازواج مطہرات ہیں، جب چادر میں شامل ہونا چاہیں تو ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم تو آلریڈی اس میں ہو۔ ان سے بھی استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ آیت تطہیر نازل ہی اس وقت ہوئی جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو اس میں شامل کیا، اور اہل بیت کی آیت اس وقت پڑھی جس وقت کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ میں ابھی تبصرہ نہیں کرتا اس پر، مجھے معلوم ہے کہ اس روایت میں کیا کیل و کال ہے، اس کی سندوں پر کیا بحث کی گئی ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے۔ تو اتنی بات اس کے بارے میں کہنی چاہیے کہ کسی موقع پر محبت کے جذبات کے ساتھ حضور نے اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لیا، بیٹی ہے آپ کی، یہ تو گھر والے ہوتے ہی ہیں، اور ان کے بارے میں دعا کی کہ جس طریقے سے میری بیویوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر اخلاقی نجاست سے ان کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، میں ان کے بارے میں بھی یہی خواہش رکھتا ہوں۔ اس میں خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، یہ کوئی بری خواہش ہے، اور اس میں لفظ کی توسیع جس حد تک زبان اجازت دیتی ہے، کیا اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے؟ تو بس اس کو وہاں رکھیے۔ اس سے ان دو باتوں پر کیا اثر ہوگا، یعنی قرآن مجید میں ازواج مطہرات ہی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور حدیث ثقلین میں ازواج مطہرات نے جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا ہے، اس کی روشنی میں نے بتا دیا تھا پچھلی نشست میں کہ چونکہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد اس امت کی ذمہ داری تھی، ان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس گھر سے جا نہیں سکتی، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی کفالت کا بندوبست کریں۔ اس لیے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے مضبوطی سے تھامے رہو، اور یہ میری بیویاں ہیں، میں ان کو تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے اوپر کچھ زائد پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اپنا کوئی نیا گھر نہیں بسائیں گی، تو ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی ان ازواج کے بارے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ ایسا نہ کرنا کہ ان کی کوئی اہانت ہو یا ان کی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے ادا نہ کرو۔ یہ بچوں کو ان کی ماؤں کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے، اس کو میں نے واضح